بھائی نے بہن کے خلاف دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس کی بہن نہیں ہے، بلکہ اس کے مرحوم باپ نے اسے منہ بولی بیٹی اڈاپٹ کیا تھا، لہٰذا اڈاپٹیڈ چائلڈ ہونے کی وجہ سے وہ اس کے باپ کی جائیداد سے محروم ہے۔ اچھا، یہ بھائی نے دعویٰ دائر کر دیا بہن کے خلاف۔ جو لوکل عدالت ہے اس نے کہا جی اس کا ڈی این اے کروایا جائے۔ اس کی جو والدہ ہے بھائی کی اور بچی کی بھی بیسیکلی والدہ، وہ دونوں نے کہا جی اس کا کروایا جائے ڈی این اے۔ عدالت نے کہا آپ کروا لیں۔ اس کے بعد جب وہ خاتون جو ہے وہ پہنچتی ہے سپریم کورٹ میں اس کیس کے خلاف، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو اس کے اوپر گراؤنڈ جو ایک بلڈ کی، میں بتاتا چلوں جو انہوں نے پوائنٹس کہے ہیں۔ انہوں نے فرسٹ آف آل تو کہا ہے کہ کسی کو اس کی مرضی کے بغیر ڈی این اے کروانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، جو کہ رائٹ آف پرائیویسی آرٹیکل 14 آئین پاکستان کے خلاف ہے۔ اور سیکنڈلی نادرہ کے تمام ڈاکومنٹس میں یہ تمام تفصیلات موجود ہیں کہ لیلہ نامی خاتون مرحوم کی بیٹی ہے اور آرٹیکل 128 قانون شہادت آرڈر اس سے پروٹیکشن حاصل ہے۔ کوئی یہ تو دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا ڈی این اے میرے باپ سے میچ کروایا جائے کہ میں اس کی اولاد ہوں یا نہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کی اولاد نہیں ہے اس کا ڈی این اے کروایا جائے۔ لہٰذا ایسے تمام تر دعوے جو ہیں وہ مسترد کر دیے گئے ہیں اور اس پہ فائن بھی کیا گیا ہے۔ اب اس میں ہمیں جو رہنمائی درکار ہے کہ اگر نادرہ یا سرکاری دستاویزات میں کوئی شخص کا کسی کا بیٹا یا بیٹی درج ہوں اور حقیقت میں ایسا نہ ہو تو شریعت اس کو معتبر تسلیم کرتی ہے یا نہیں؟ تفصیل تو آپ نے پوری بیان کر دی۔ جو اس پہ اصل سوال ہے وہ یہ کہ اگر کسی شخص کا سرکاری اندراج جو ہے وہ کسی کی ولدیت سے ہے، وہ چاہے مرد ہے یا عورت ہے، تو اب وہ کیا اسے ہم تسلیم کریں گے اگرچہ حقیقت میں ایسا نہ ہو؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے لیکن اندراج ایسا ہے۔ جیسا کہ ہم سے لوگ مسئلے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جی اڈاپٹ کیا ہوا بچہ ہے، اس کی ولدیت میں ہم کیا لکھوائیں؟ ہاں وہ تو والدین پوچھتے ہیں نا۔ ہاں جی، ہاں بالکل جی بالکل ٹھیک۔ تو ظاہر ہے وہ نام جو ہے نا جو جس سے اڈاپٹ کیا ہوتا ہے اسی کا لکھوایا جاتا ہے عموماً، لیکن یہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن جو ہمارے ہاں رواج چل رہا ہے اور لوگ پریشانی کا بھی شکار ہیں، پوچھتے بھی ہیں، تو یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ لوگ اب دیکھیں ابہام کا شکار ہو گئے نا، تو شریعت کی حکمت یہاں پہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ شریعت کیوں روکتی ہے کہ ان کو اپنے اصل باپوں سے پکارو، یا ان کا اندراج اور سارے جو ڈاکومنٹس بنے گے اصل باپ سے بنے گے، اسٹیپ فادر سے یا ستیلے باپ سے یا جس نے اڈاپٹ کیا اس سے نہیں بنیں گے۔ تو یہ اگر اصول طے ہو جائے تو ایسے سوال ہی پیدا نہ ہو۔ باقی یہ ہے کہ جیسے اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ جو نہیں ہے کسی کا بیٹا تو اس کو کسی کا بیٹا قرار دیا جائے، لیکن یہ بھی نہیں مانتا کہ اگر کوئی کسی کا بیٹا ہے تو اس سے اس کی نفی کی جائے۔ یعنی دیکھیے نا، اصل تو سمجھے کہ وہ ہے اس کی بیٹی شمار ہو رہی ہے کاغذوں میں، اب اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ بیٹی اس کی نہیں ہے؟ ہاں بالکل، دلیل تو اس کو دینی ہے نا۔ بالکل، کیونکہ اسلام تو دلیل، ہاں اسلام تو دلیل چاہتا ہے کہ دلیل دی جائے کہ وہ کہے کہ جی یہ اڈاپٹ، یہ کس کی بیٹی تھی، کیسے آئی، وہ خاندان کے لوگ موجود ہیں، وہ دیگر یہ ڈی این اے ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا، یہ اس کی جو شرعی حیثیت ہے وہ ان اہم مقدموں میں، حدود میں اور قصاص میں اس کو نہیں تسلیم کیا جاتا۔ یہ کرینہ ہوتا ہے۔ ہاں کرینہ اور دلیل میں فرق ہوتا ہے۔ کرینہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے کسی تہ تک، کسی بات تک پہنچ سکتے ہیں اور آپ کو سہولت مل سکتی ہے، لیکن وہ دلیل نہیں بنتی۔ یہ ڈی این اے ٹیسٹ کی تو یہ حیثیت ہے۔ بعض کیسوں میں اس کو لیا بھی جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور اس کا کچھ حیثیت ہے، لیکن یہ کرینے کے طور پر اس پہ حدود و قصاص کے فیصلے جو ہے نا وہ نہیں مرتب ہوتے۔ تو اب اگر دیکھیے کہ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے، ایک چیز پیش کر رہا ہے، تو اس کو یہ دلیل دینی چاہیے کہ دیکھیں جی یہ فلاں کی بیٹی تھی اور فلاں سے، اور پھر ہم نے، میرے والد صاحب نے ایسے اڈاپٹ کی تھی، یہ اس کے گواہ ہیں۔ ٹھیک ہے، بات تو یہ ہونی چاہیے۔ اب یہ کہ جی کوئی اور زمینی ثبوت نہیں ہے تو آ جا کے ڈی این اے پہ وہ بنیاد رکھ دیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسی لیبارٹریز اور ایسے کاموں میں ہم کیا کچھ کر جاتے ہیں اور کیا کچھ ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ بلکہ جن بھی جدید فقہا نے یہ بات لکھی ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے ساتھ کہ ہمارے اس جو ماحول اور معاشرے کے اندر کیا کچھ نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے اسے ہم
فائنل اتھارٹی یا حیثیت وہ نہیں دیں گے، بالکل ایسے ہی۔ بلکہ اس کو ایک قرینے کے طور پہ لے سکتے ہیں کہ اس سے کچھ راہ ہموار ہو۔ تو بہرحال جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلہ کیا وہ شریعت کی روح کے عین مطابق ہے، اچھا، اور چونکہ اس شخص کے پاس کوئی اور دلیل نہیں تھی DNA تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو کسی شخص نے یہ مشورہ دیا کہ تم ایسے کرو اور جائیداد اس کی ہتھیا لو، یعنی کوئی کس طریقے سے جائیداد ہتھیاتا ہے، کوئی کس طریقے سے، تو ان کو یہ ایک طریقہ ملا کہ نئے سے نئے، ہاں، کہ کسی طریقے سے اس کو اڈاپٹ بچی یا اپنی وہ جو ہے نا سوتیلی بہن کہہ لیں وہ شمار کیا جائے اور وہ نسب ثابت نہ اور وراثت نہ ملے، اچھا، تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔